ناظرین کرام، آداب و تسلیمات۔ یہ 70 کی دہائی کی بات ہے کہ کراچی میں ایک طالب علم رہنما کا نام گونجتا تھا، شفیع نقی جامعی۔ شفیع نقی جامعی نہ صرف اپنے زمانے کے بہت محبوب، بہت مقبول خطیب، ڈیبیٹر، مقرر تھے، بلکہ بہترین طالب علم بھی تھے۔ شاید ہی کوئی امتحان ایسا ہوا ہو کہ جس میں ان کی پوزیشن نہ آئی ہو۔ تیسری خصوصیت ان کی طالب علم رہنما کی تھی کہ رہنمائی کی، قیادت کی جیسی صلاحیت ان کے اندر تھی، شاید ہی کراچی میں کسی اور طالب علم رہنما کی ہوگی۔ آج ہم آپ سے ان کی ملاقات کرائیں گے، جناب شفیع نقی جامعی کی، جنہوں نے زمانہ طالب علمی میں بڑے بڑے کام اور نام پیدا کر کے لندن سے دھارے۔ لندن میں آپ BBC سے وابستہ رہے، لندن اسکول آف اکنامکس سے ماسٹرز کیا، اور BBC سے ریٹائرمنٹ کے بعد آج کل درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہیں، لندن یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر ہیں، جناب شفیع نقی جامعی۔ شفیع بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جتنی بڑی تمہید آپ نے باندھی ہے، مجھے لگ یہ رہا ہے پتہ نہیں کس کا یہ تعارف تھا، لیکن شیروانی کے اندر جو پریشانیاں تھیں وہ آپ نے ذکر نہیں کیا۔ چلے وہ آپ کی گفتگو میں آ جائے گا۔ میں آپ سے زمانہ طالب علمی سے نہ صرف واقف ہوں بلکہ ان ہزاروں متاثرین میں شامل ہوں جو آپ سے متاثر رہے۔ نوازش۔ میں نے ایک بات آپ کے بارے میں سنی، میرا خیال گفتگو کا آغاز وہیں سے ہو۔ عطا ہو۔ جب آپ جامعہ اسکول میں تھے اور آپ نے یونین کے صدر کا الیکشن جیتا تھا، تو آپ نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ساتھیو، میں نے اسکول میں یونین کا صدر منتخب ہوا ہوں، اب میں کالج میں جب جاؤں گا تو وہاں بھی صدر کا انتخاب جیتوں گا، پھر جب یونیورسٹی جاؤں گا تو وہاں بھی صدر یونین بنوں گا، اور آپ لوگ دیکھیے گا کہ ایک دن میں اس ملک کا صدر بنوں گا۔ تو 3 جو آپ نے پیش گوئیاں کی تھی وہ تو پوری ہوئی کہ آپ اسکول کے بھی یونین کے صدر رہے، کالج کے بھی یونین کے صدر رہے، یونیورسٹی کے بھی یونین کے صدر رہے، لیکن ملک کی صدارت، یہ سفر رک کیوں گیا؟ میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ آپ نے کن ادوار کو چند مختصر سے جملوں میں سمیٹ دیا۔ اسکول میں یہ کہنا کہ میں اسکول کا صدر بنوں گا، کالج کے بارے میں کہنا کہ کالج کا صدر بنوں گا، یونیورسٹی کے بارے میں کہنا کہ میں اس کا بھی صدر بنوں گا، اور اس کے بعد ملک کا بھی صدر بنوں گا۔ شاید میں نے ایسی باتیں قافیوں میں کہیں ہوں یا مفہوم ان کا یہ ہو، لیکن میرا خیال ہے 100% یہ جملے اگر میں نے ایسے کہیں تو اس کے لیے میں گناہ گار ہوں، معذرت چاہوں گا۔ مگر اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو اب بھی ہیں۔ آپ کا بدن بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنی طاقت ہے، یہ پلر اٹھا پاؤ گے یا نہیں، کتنے بڑے گولایت ہو، اس ستون کو چھیڑ پاؤ گے یا نہیں، اس سنسن کتنے بڑے ہو، کہاں تک جا پاؤ گے اور کہاں تک نہیں۔ ان صلاحیتوں کو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے، لیکن پھر کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے بالوں میں ہوتی ہیں۔ جیسے سمسن اگر آپ نے کیریکٹر آپ کو پتا ہوتا ہے، اس کی طاقت جو تھی بالوں میں تھی، بال کٹوا دیے گئے، وہ نکما ہو گیا۔ اب میرے بال چونکہ جاتے رہے تو واقعتاً میری طاقت ان میں نہیں تھی۔ نہیں، اصل میں اس میں جو اصل سوال جو ہے نا، وہ اس واقعے میں پوشیدہ ان معنوں میں ہے کہ آپ کی جو اٹھان تھی، جو آپ کا عروج تھا، وہ بہت ہی پرومائزنگ تھا، اور ایک امید تھی، امید کیا یقین تھا لوگوں کا کہ پاکستان کی سیاست جو شتر بے مہار ہے اور جو آج تک منزل پر کوئی رہنما، کوئی سیاسی جماعت ہمیں پہنچا نہیں سکی، تو یہ کمی، یہ خلا شفیع نقی جامعی لندن سے واپس آنے کے بعد اس خلا کو پر کریں گے۔ وہ خلا پر نہیں ہوا۔ اچھا، یہ سفر اتنا مختصر اور اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسانی سے آپ نے بیان کر دیا۔ اچھا، جو امیدیں تھیں وہ پوری نہ ہو سکیں، جو توقعات تھی وہ پوری نہ ہو سکی۔ کچھ چیزیں میرے اختیار میں تھیں جہاں میں آ رہا تھا، کچھ چیزیں میرے اختیار میں نہیں تھیں۔ اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا یار کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا۔ میں باہر کیوں گیا تھا؟ میں باہر گیا تھا پڑھنے کے لیے۔ باہر کیوں پڑھنے کے لیے گیا تھا؟ کہ پاکستان کی
سیاست میں آنے کے لیے یا پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے، وہ جو خواب ہوتے ہیں نا انقلاب لانے کے لیے، وہ مناظر ضروری تھیں جو بتائی بھی گئی تھی، سمجھائی بھی گئی تھی کہ دیکھیں میاں آپ نہ تو سن آف دا سوئل ہیں، نہ آپ سندھی ہیں، نہ آپ پشتون ہیں، نہ آپ پنجابی ہیں، آپ کے آگے سمندر ہے اور پیچھے کچھ اور ہے۔ یاد ہوگا کہ اردو اسپیکنگ کے لیے کیا کہا گیا تھا، کسی نے کیا کہا تھا، تو وہ یہ تھا کہ بھئی تم باہر جاؤ، جا کر کے پڑھو، پڑھ کر کے پھر آؤ، اور اتنا پڑھ کر کے آؤ کہ تمہاری تردید نہ ہو سکے۔ تو میں صرف پڑھنے گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اور کیوں یہ راہیں بدلتی چلی گئیں، وہ ایک بالکل دوسری کہانی ہے۔ طاہر مسعود صاحب، تو جانے سے پہلے مجھے وہ تصویر آج بھی یاد ہے جو روزنامہ جنگ میں چھپی تھی کہ آپ اور اکرم کلوڑی صاحب پیر پگارا سے ان کے دفتر میں ملاقات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک امید سی بنی تھی کہ شاید آپ دونوں مسلم لیگ پیر پگارا گروپ میں شامل ہو جائیں گے صحیح۔ اور ملک کی سیاست کو ایک نیا رخ دیں گے۔ اچھا، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ایک ایسا آدمی مجھ سے بات کر رہا ہے جس کے سامنے وہ تصاویر بھی ہیں اور پورا کا پورا دور بھی ہے کہ کیا تھا ان دنوں۔ پیر پگارا صاحب کے چھت پر ہوئی تھی وہ دعوت، جی، اور اس دعوت میں اکرم کلوڑی بھی میرے ساتھ تھے، اور اس کے بعد یہ خبر بھی آئی تھی کہ میں شاید پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤں گا۔ جی، ایسا نہیں تھا، میرا کسی سیاسی جماعت میں جانے کا پروگرام نہیں تھا، ان سے ملنے، بات چیت کرنے اور کیا کہتے ہیں ہم لوگ حالات حاضرہ وغیرہ پہ گفتگو کرنے گیا تھا۔ تبادلہ خیال کرنے۔ ہاں، تصویر آپ نے صحیح گنائی، وہ تھی، لیکن اس میں عزائم وہ نہیں تھے کہ جو آ رہے تھے یا جو بیان کیے گئے تھے۔ اتنا سا جواب ہے اس کا۔ اچھا چلیے، اس پہ تو ہم پھر بعد میں آئیں گے۔ یہ بتائیے کہ زمانے طالب علمی میں بلا شبہ بہت سے طالب علموں کے لیے ایک آپ آئیڈیل شخصیت تھے، ایک آئیڈیل ان معنوں میں کہ آپ اسپورٹس میں بھی تھے، نصابی تعلیم میں بھی آپ سب سے آگے تھے، صحیح، پھر تقریر کے فن میں بھی آپ نے ایک اپنا جادو جگایا۔ شکریہ اللہ حسینی۔ ان ساری چیزوں میں ایک توازن کیسے قائم کیا آپ نے اس زمانے میں؟ یہ بات میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ ہماری آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ آپ کی اس گفتگو سے کچھ سیکھ سکے۔ دیکھیں، میرے ادارے کا ہے یہ کمال، میرے اساتذہ کا ہے یہ کمال۔ میں پیداوار ہوں جامعہ ملیہ ملیر کی۔ ملیر بالکل ایک عسکری نظم و نسق یا ملٹری ڈسپلن والا ادارہ۔ جامعہ ملیہ ڈاکٹر محمود حسین مرحوم جس کے بانی تھے، وہی جامعہ ملیہ جس کے بارے میں خواب و خیال یہ تھا کہ جامعہ ملیہ اوکھلا کی یہ دوسری تصویر ہوگی۔ میں اس جگہ پر 14 سال پڑھ کے نکلا ہوں۔ صبح سے لے کر کے شام تک اس کا جو ڈسپلن تھا وہ آپ کو زندہ رہنے کے طریقے، دنیا میں جینے کے طریقے، اور آپ کو وہ اسلوب سکھاتا تھا جن کی بنیاد پر آپ پڑھ لکھ کر کچھ کر سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہاں کیا نہیں تھا؟ ٹھنڈے پانی سے نہلا کر کے، صبح کی ورزش کرا کر کے، اپنے کپڑے خود استری کر کے، ہوشیار آرام والی ورزش کر کے نیچے آپ کلاسز میں آتے تھے۔ ڈسپلن تھا۔ کھانا کھائیے ایک ہی ڈائننگ ہال میں آ کر کے، اس کے بعد نماز پڑھنے، بائی دا وے 5 وقتہ نماز ہوتی تھی، نماز نہ پڑھو تو چورنی کٹ جایا کرتی تھی جیب خرچ کی۔ جیب خرچ ان دنوں 1 روپیہ ہوتا تھا، اس میں سے 4 آنے کٹتے تھے، جس میں آپ کی جوتے کی پالش، یہ دوسری لوازمات آ جاتے تھے۔ وہ 12 آنے آپ کو جیب خرچ کے ملتے تھے، لیکن اگر آپ نماز نہ پڑھیں تو 1 آنی کٹ جاتی تھی یا 2 آنے کٹ جاتے تھے، 4 آنے کٹ جاتے تھے۔ مجھے وہ جیب خرچ کبھی نہیں ملا، کبھی نہیں ملا، باقی اس لیے کہ میں نماز پر پابندی کے ساتھ، جس وقت مؤذن نے اذان دے دی، تکبیر ہو گئی، اگر آپ اس وقت تک نہ پہنچے تو مانیٹر آپ کو ریڈ میں کاؤنٹ کرتا تھا، وہ نہیں ملتا تھا۔ میں اس ڈسپلن کی پیداوار ہوں جہاں پر اساتذہ کیا کرتے تھے، پڑھتے سب تھے، ان کی نظر ہوتی تھی کہ ان پڑھنے والوں میں سے کس میں وہ اپج ہے، کس میں وہ ترنگ ہے کہ یہ پڑھ سکتا ہے، آگے بڑھے گا۔ اسی طریقے سے اسپورٹس میں آئے وہ یہ دیکھا کرتے تھے یار ان میں کون تیز دوڑ رہا ہے، پھر وہ یہ دیکھا کرتے تھے کون اچھی ہاکی کھیل رہا ہے، کون اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے، کون اچھی فٹ بال کھیل رہا ہے۔ سوئمنگ پول جامعہ ملیہ کا اپنا تھا جس کا عبدالحفیظ کاردار نے افتتاح کیا تھا، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ان تمام شعبے وہاں پر تھے، تو اس ادارے میں بولنا، لکھنا، پڑھنا، اسپورٹ، ساری صلاحیتیں آپ میں کوٹ کوٹ کے بھر دی جاتی تھی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر آگے بڑھنے کا کوئی جذبہ ہے نا تو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ وہ پڑھنے بھی نظر آئے گا کہ یار پاس ہونا ہے تو پوزیشن کے ساتھ پاس ہو، تقریر کرنی ہے تو اچھی تقریر کرو، ٹرافی لے کر کے آؤ، دوڑ رہے ہو، بوری دوڑ میں ہو
یا 3 ٹانگے والی دوڑ میں ہو, جیت کر کے آؤ. یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ ترقی کرنے کا جذبہ, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایمبیشس ہونا. ایمبیشس ہونا, تو ایمبیشس ہونا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے, جو مذہبی لوگ ہیں, کہ ایمبیشس نہیں ہونا چاہیے آدمی کو, خیال غلط, یا اوور ایمبیشس نہیں ہونا چاہیے. وہاں میں مان سکتا ہوں. آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ آدمی جو ایمبیشس نہیں, اس کو جینے کا حق نہیں ہے. اچھا. وہ آدمی جس میں کوئی امنگ نہ ہو کسی جگہ پہنچنے کی, اس آدمی کو مر جانا چاہیے. اور وہ شخص جس میں یہ جذبہ نہ ہو کہ یار یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں یہ ہضم ہو, اور ہضم ہونے کے بعد میری جان بنے اور میں کچھ کام کروں, اس کو کھانا نہیں کھانا چاہیے. اس کو پھر, اب میں جملہ کچھ کہوں تو پھر بعد میں پکڑا جاؤں گا خواہ, تو اس لیے جملہ معترضہ وہ میں نہیں کہتا. جس میں امبیشن نہیں ہے وہ مر جانا چاہیے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی بڑا ایمبیشس ہے, برے معنوں میں کہتے ہیں, تو یہ بات درست نہیں ہے. نہیں, بالکل درست نہیں. میرے خیال ہے ہم نے اس کی تفاصیل بنا لی ہیں اس قسم کی کہ آدمی بڑا ایمبیشس ہے. ایمبیشس ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اوور ایمبیشس ہونا بری بات ہو سکتی ہے. آپ کو اپنی قوت کا, اپنی صلاحیت کا اندازہ ہونا چاہیے. اور اساتذہ جو تھے وہی پکڑا کرتے تھے انہی جوہروں کو, وہ کیا کہتے ہیں, کندہ نا تراش کو وہ نکالتے تھے, پھر تراش کے ان کو ہیرا بنا دیا کرتے تھے. مجھ پر کرم ہوا, مجھے اساتذہ ملے جنہوں نے مجھ کو سکھایا, اور ان کو میں نے مایوس نہیں کیا. ایمبیشس رہے یا اوور ایمبیشس رہے؟ میں جی نہ تو اوور ایمبیشس رہا نہ ایمبیشس رہا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا, اساتذہ کو پتہ تھا. اچھا. اوہو اس میں ہے. پھر وہ نہ صرف یہ کیا کرتے تھے, وہ یہ دیکھتے تھے کہ اس کو کون سی چیز چیلنج کرتی ہے. اچھا. تو آپ کے لیے سامنے چیلنج لا کے کھڑا کر دیتے تھے. کیا مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ میرا راز کامیابیوں کا میرے مقابلے پہ وہ لا کر کے لوگ کھڑے کر دیا کرتے تھے, جن کا اسکالرشپ بھی, ہاسٹل میں بھی فی معاف, اور ان کے اوپر زیادہ محنت کرتے تھے کہ اس کو جو غصہ آئے گا وہ اس چیز سے غصہ آئے گا تو یہ اور زیادہ محنت کرے گا. جتوانا وہ مجھ کو چاہتے تھے, عنایات ان پر ہو رہی تھی. یوں بھی ایک طریقہ تھا ان کا. لیکن بہت سے لوگوں کا خیال اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ شفیع جو ہیں وہ بہت اوور ایمبیشس ہیں. اچھا, اس کا اندازہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ کالج کا میگزین ہو یا یونیورسٹی کا میگزین ہو, صحیح, آپ کی تصویروں سے اور آپ کی کامیابیوں کی تفصیلات سے بھرا ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے, اس میں میرا قصور نہیں ہے. میں آپ کو جامعہ ملیہ سیکنڈری اسکول کی بات یاد دلاؤں. وہاں پہ اٹالین امبیسڈر پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے آئی ہوئی تھی. کوئی نہ کوئی مہمان خصوصی آتا تھا, اور اساتذہ کھڑے ہوتے تھے, وہ فہرست ہوتی تھی, اس کے بعد نام اناؤنس ہوتا تھا. بہترین مضمون نگار خادم حسین, بہترین مقرر خادم حسین. خادم حسین کون؟ ظاہر شفیع نقی جامعی. اس کے بعد اناؤنس ہو رہا ہے, تو میں ہوتا یہ تھا کہ 100 بڑے لوگ, ابھی کتاب ملی تحفے میں, اس کے بعد ایک کپ ملا, تو میرے والدین سامنے بیٹھے ہوئے تھے. میرے والد مرحوم محمد نقی جو ڈھاکہ والے کہلاتے تھے, وہ سامنے بیٹھے ہوئے. میں کہتا تھا بابو جی ذرا اس کو رکھیے, میرا نام پھر اناؤنس ہو رہا ہے. امی بھی آئی ہوئی تھیں, اس کو رکھیے ذرا, میرا نام آ رہا ہے, میں ابھی واپس آتا ہوں. اس کے بعد تیسرا چوتھا تو وہ لائن لگی رہتی تھی. تو اب اگر ان کی تصاویر بنیں گی, فوٹو کھینچیں گے, تو وہ کیا جا کر کے تاج محل پہ لگیں گے. وہ میگزین میں چھپتے تھے, جو اسکول کا نکلے, کالج کا نکلے, یا ہم لوگ دیواری رسالہ نکالا کرتے تھے. بلکہ کالج میں تو آپ بھی ساتھ تھے, آپ نے بھی وہ دور دیکھا, وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. جب آپ نے اپنے والدین کا ذکر کیا, تو کچھ ذرا اپنے والدین کے پس منظر سے ہمیں آگاہ کریں کہ آپ کے کس گھرانے سے آپ کا تعلق, آپ کے والد کا کیا مشغلہ, ان پر آپ کی کتنی توجہ اور شفقت, ان کی تربیت کا کتنا حصہ, یہ سب باتیں ذرا اختصار کے ساتھ بیان فرمائیں. اختصار کی میں کوشش کرتا ہوں, آپ مجھے چاہیں تو لقمہ دے دیجیے گا. یہ شیطنت سے بھرپور سوال ہے آپ کا, لیکن میں کوشش کرتا ہوں آپ کو جواب شرافت والا دوں. دیکھیں, میں دہلی کالونی کراچی کی پیداوار ہوں, جس میں آج کل جو ہے جس کی 10 منزلہ عمارات کو وہ PNT ہو, گزری ہو, گرانے کے احکامات سپریم کورٹ سے آئے ہوئے, سب کے سب جو ہے تجاوزات ہیں. ہر تجاوز جو ہے وہ ناجائز ہی ہوتا ہے. میں دہلی کالونی کی پیداوار ہوں, وہاں میں رہا ہوں 7 سال. اس کے بعد مجھ کو داخل کر دیا گیا بورڈنگ ہاؤس جامعہ ملیہ میں. تعلق کیوں؟ اس لیے کہ جامعہ ملیہ میں وہ لوگ جاتے ہیں جن سے گھر بیزار ہوتا ہے, محلہ بیزار ہوتا ہے, یا شہر بیزار ہوتا ہے, یا جن کے والدین کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے, اور ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرنی ضروری ہوتی ہے. اتفاق یہ ہے کہ خادم حسین میں تمام عناصر موجود تھے. والدین کا تو تبادلہ نہیں ہو رہا تھا, لیکن تمام شرارتیں موجود تھیں, کسی کے کنٹرول میں نہیں آتے تھے. کوئی اونچے تھلے پر یا بیٹھ کر کے کوئی دکان لگاتا تھا, چنگی لینے پہنچ جاتے تھے. چنگی لینا کیا, بسکٹ, ٹافی, انڈا دے دو, نہ ہو تو دکان لٹوا دی اس کی, کچھ کر دیا. پنجابی سوداگر دہلی
جمعیت پنجابی سوداگران دہلی، ان سے میرا تعلق ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مغلیہ دور میں لاہور سے بلا کر کے کاٹیج انڈسٹری کے لیے بلائے گئے تھے، 300 سال پہلے اسٹیبلش ہو گئی برادری، اس لیے یہ پنجابی ہیں، میرا خاندان اور گھرانہ وہ ہے۔ لیکن جب سے میں جامعہ ملیہ میں گیا، صحیح، مجبوراً انہوں نے مجھ کو داخل کیا، اس لیے کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ میں ان سے تو پڑھ کے نہیں دوں گا۔ ماسٹر صاحب پڑھانے کے لیے آتے تھے، وہ دونوں انگلیوں کے درمیان پینسل رکھ کے دباتے تھے اور میری چیخیں نکل جاتی۔ اچھا، تو بہت ہی بدتمیز آدمی، ان کو تو پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو میں ان کو، وہ سائیکل دوڑاتے تھے، میں ان کو پرلے میدان میں لے کے پہنچ جاتا تھا جہاں پہ کیچڑ اور پانی ہوتا تھا، میں ان کی سائیکل پھنسوا دیا کرتا تھا، اور پھر میں ان کو بیٹھ کر کے بینجو والے انگلیاں دکھاتا تھا۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ اب ستار بجا لو، کہاں سے نکلو گے۔ میں ان کے ساتھ یہ حرکتیں کرتا تھا۔ نجم اسکول دہلی کالونی کا برادری کا اسکول تھا، میں وہاں 4 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرا۔ میں نے کہا اس اسکول میں اندھیرے کمرے اور سیٹس جو ہے وہ بہت ہی نکارا قسم کی، میں نہیں ٹھہرا۔ پھر جو قرآن شریف میں نے پڑھا، معاف کیجیے گا، وہ میں نے خالہ سے پڑھا۔ خالہ کون؟ میری نہیں، میری ماں کی خالہ، اس لیے میں نے سن رکھا تھا کہ یہ قرآن شریف بہت اچھا پڑھاتی۔ قرآن میں نے ان سے پڑھا۔ اچھا، اسکول میں نے جامعہ ملیہ سے کیا اپنا، ان سے ماسٹر سے میں نے پڑھ کر کے نہیں دیا۔ میرے بڑے بھائی صاحب محمد اقبال نقی صاحب حیات ہیں، اور وہ باپ کی جگہ پر ہے اب۔ وہ مجھ سے پہلے 7 سال گزار کے آئے تھے، انہوں نے دکھایا مجھ کو ہرے باغ۔ ارے یار وہاں تو امرود کے باغات ہیں، وہاں تو سوئمنگ پول ہے، اور وہاں تو بڑے بڑے میدان ہیں۔ وہ جو انہوں نے ہرے باغ دکھائے، میں بیر کے آم کے درختوں کو کھنگالنے کے لیے پہنچا، میں سوئمنگ سیکھنے کے لیے پہنچا۔ وہاں جا کر کے میرے 14 طبق روشن کر دیے گئے، جو 5 وقتہ نماز پڑھوائی گئی۔ صبح اٹھ کر کے کنویں کے پانی سے نہاؤ، ایسے پانی سے کہ اگر صابن لگاؤ تو بال جو ہیں جم جائیں۔ ڈسپلن پورا سکھایا گیا۔ میری تو زندگی اس نے بدل دی۔ پھر اساتذہ ملے جنہوں نے مجھ کو پڑھایا۔ میرا بچپن انتہائی شیطانی والا تھا، یعنی مجھ سے گھر بیزار، کالونی بیزار، ایسی ویسی خدا کی پناہ۔ تو وہ کہاں جائے گا؟ اس کے لیے وہی ایک بہتر جگہ تھی، وہاں جا کر کے میں منظم ہو گیا۔ ورنہ کیا ہوتا، میں پڑھتا کسی اور جگہ پر، بہت ہی کٹر قسم کا بدماش ہوتا، بہت ہی شیطنت بھرا ڈاکو ہوتا، یا اگر لوگ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں سیاست میں ہوتا، تو میرا خیال ہے میں بدنام قسم کے سیاستدانوں میں ہوتا۔ مجھے کوئی یہ کہنے میں تعامل نہیں ہے، جو اس وقت بے شمار گنے جاتے ہیں، میرا تعلق ان سے ہوتا جن میں مجھے نہیں لگتا کہ میں چین پاتا۔ میں وہاں پہ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا، مارا جاتا۔ اچھا، آپ نے اپنے والدین کے بارے میں بتایا، اساتذہ کیا ذکر کیا، بہت احترام کے ساتھ آپ نے کیا۔ یہ فرمائیں کہ اساتذہ میں کن اساتذہ نے آپ پر خصوصی توجہ دی اور آپ کی تربیت کی؟ پرائمری اسکول میں، سیکنڈری میں، یا کالج میں؟ تینوں میں۔ پرائمری اسکول میں تو وہاں پر آپا جان ہوا کرتی تھی، حلیمہ اور صدیقہ، جن کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے آیا کرتے تھے، بڑی شفقت کا سلوک کیا کرتی تھی۔ اور وہاں پر تھے قادری صاحب، حسن قادری صاحب، جو چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھا کرتے تھے غزووں کے، جنگوں کے، اور حسینی صاحب تھے۔ یہ وہ اساتذہ ہیں جن سے میں نے خطاطی سیکھی۔ انیس صاحب تھے جن کا بہت بڑا ہاتھ رہا، اور اس کے بعد حسن قادری صاحب ہوئے، ڈاکٹر مسعود اختر صاحب اور ہمایوں اختر صاحب، یہ 2 بھائی تھے جو جامعہ ملیہ سے آئے تھے۔ ان کا مجھ پر بہت اثر رہا۔ سیکنڈری اسکول میں جب آیا ہوں تو اصل جو میری، آپ کیا کہیں گے، سنوارنے کا کام شروع ہوا سیکنڈری اسکول میں شروع ہوا۔ ایک خلیل خان صاحب بھی ہوا کرتے تھے، ان کا میں ذکر نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ بہت اچھے الفاظ میں نہیں آئے گا، وہ تو نا خدا واسطے کا بیر ہو جاتا ہے۔ میں اپنے کسی استاد کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن عطا اللہ حسینی، خواجہ معین الدین چشتی مرحوم، یہ 2 اساتذہ ہیں، مظہر عرفانی، یہ وہ اساتذہ ہیں جنہوں نے مجھ پر بہت کام کیا۔ ابا جان عبد المجید صاحب، جن سے میں نے میتھمیٹکس پڑھی، ان کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک دن میں نے سے کہہ دیا تھا سر مجھے تو جیومیٹری نہیں آتی۔ اچھا، کہنے لگے ابھی آ جائے گی، رک۔ تو 3 رویا قطار ہوا کرتی تھی جس میں ہم بیٹھا کرتے، تو کہنے بیٹے ہاتھ کھول۔ میں نے ہاتھ کھولا، انہوں نے منہ بھر کے تھوکا، کہ لے اس کو اپنے سر پہ مل لے۔ سب کے سامنے جو وہ بہادری میری، کون؟ شفیع نقی جامعی کی، جو سب سے آگے رہتے ہیں انعامات میں، مانیٹر بھی ہیں، بڑے اٹھتے ہوئے ہونہار ہیں، وہ تھوک ان کا ملنا میرے سر کے اوپر ایسا مجھے اٹھا کے گیا۔ پھر میں دوسری چیزوں میں چاہے پیچھے رہ گیا ہوں، لیکن ٹریگنومیٹری، جیومیٹری اور میتھمیٹکس میں کبھی پیچھے نہیں رہا۔ آپ نے دیکھا انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ مظہر عرفانی بٹھایا کرتے تھے جب چھٹی ہو جاتی تھی یا انٹرول ہوتا تھا،
وہ ایک عدد آملیٹ انڈا منگواتے تھے, ہاں. خود اپنے گھر سے 2-3 چپاتیاں کھا کے آ جاتے, وہ لے کر کے آتے تھے. تو ان کا لنچ جو جامعہ ملیہ کی کینٹین سے بن کے آتا تھا, کہ لے آئیے تشریف لائیے, ادب تہذیب شروع ہو گئی تھی, کھائیے آپ میرے ساتھ کھائیے. تو دل میں آتی تھی یہ بھی یار کو کھانا ہے, لیکن کھاتے رہے, اچھا لگتا تھا. ان کی اردو سکھانے کا انداز, اور اس کے بعد عطا اللہ حسینی, وہ جو انہوں نے میرے اوپر کام کیا, جو میرے کالج کے دنوں تک ٹیچر رہے. ابتدان میں پرائمری یا سیکنڈری اسکول میں رٹ کے تقریریں کیا کرتا تھا. اس کے بعد جو آپ نے کہا تھا نا خطابت سے لے کر کے دوسرے لوازمات میرے بارے میں گنائے تھے, یہ سارے کی ساری عطا اللہ حسینی کی دین ہے. یہ ساری کی ساری خواجہ معین الدین چشتی کی کوششوں کا درس ہے. پھر آپ کالج میں آ جائیں, وہاں اخلاق اختر حمیدی, اس کے بعد این ڈی خان, نبی داد خان,